تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وصفينا وشفيعنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اسلام جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے، بھیجا ہے، عطا فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے احکامات کی تشریح کرنے والے ہیں، اور کلام اللہ کے احکامات کو سنانے والا ہے۔ انسانیت کا امن، سکون، راحت اسلام کے ماننے میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، عیسائی ہو یا یہودی، پارسی ہو یا بودھسٹ، کوئی بھی ہو، مشرک ہو یا کافر، مجوسی ہو یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسلام سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، سب کو ایسا طریقہ سکھلاتا ہے تاکہ دنیا میں ظلم و ستم سے انسانیت بچ جائے، امن سے زندگی جینے کا ماحول بن جائے۔ کوئی کسی کو کسی طرح سے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، یعنی خاندانی طور پر بھی ٹارچر نہ کرے، کہ اپنے خاندان کا، اس کی کاسٹ کا تانا بھی نہ دے، یہاں تک کہ کوئی کسی کو حقیر بھی نہ سمجھے، حقارت کا لفظ بھی نکالے تو اسلام نے کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ بتائیے، اسلام ایک کاسٹ کا تانا دینے کو اور ایک مذاق کرنے کو، جس سے سامنے والے انسان کو ٹھیس پہنچے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو بھی بھول سے بھی قتل کر دے، یعنی گولی چلا رہا تھا جانور کی طرف، لگ گئی انسان کو، مومن تھا وہ، اور جس نے بھی کسی مومن کو بھول سے قتل کر دیا تو اس کا جرمانہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام مومن آزاد کرے یا باندی مومن آزاد کرے۔ مومن غلام باندی کا زمانہ چلا گیا، اب کیا کرے کہ دیت، اس کا جرمانہ 100 اونٹ وہ اس کے ورثہ کی طرف حوالے کر دے، یا 10,000 دینار یا اس کی قیمت۔ اور اگر ورثہ مقتول جو قتل ہو گیا ان کو رحم آیا کہ اس سے غلطی ہو گئی، اب دوسرے کے گھر کو اجاڑنا، اس کے بچوں کو یتیم کرنا، تو اگر رحم آئے وہ معاف کر دیں تو جتنی مقدار معاف کریں گے اتنی ہی معاف ہوگی۔ اگر 100 اونٹ ہیں، انہوں نے 50 معاف کیے تو 50 دینے ہوں گے۔ 1000 درہم ہے، انہوں نے آدھے جتنے معاف کیے اتنی مقدار باقی کی دینی ہوگی۔ اور اگر جسے قتل کر دیا گیا وہ تمہارے دشمن قوم سے ہیں، لیکن جو قتل ہو گیا اس علاقے میں تو دشمن رہتے ہیں، دارالحرب ہیں، لیکن جو قتل ہو گیا بھول سے وہ مومن ہے، تو غلام کو آزاد کرنا ہوگا جرمانے میں، مومن غلام کو یا باندی کو۔ اور اگر ایسی قوم سے، تیسری قسم، اور اگر ایسی قوم سے کہ اس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان میں مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے، جیسے ذمی ہوتے ہیں، مصالحے ہوتے ہیں، تو کہا کہ ان کے ورثہ کی طرف دیت کی جو قیمت ہے وہ پہنچانی پڑے گی، چاہے جو قتل ہو گیا اس کے ورثہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں یا ذمی ہوں، یا پھر ایک غلام مومن آزاد کرنا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ نے کتنا بہترین حکم نازل فرمایا کہ قتل ہو جانے والا کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، ہمارے پاس ٹیکس دے کے رہنے والا ذمی بھی ہو، ایسی قوم، ایسی کنٹری سے، ایسی ملک سے بھی ہو جس کے ساتھ ہمارا
صلح نامہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ حملہ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے، ان کے مال ہمارا علاقہ ان کا علاقہ سب امن میں رہے گا۔ مصالح اور ذمی جو ٹیکس دے کر رہتا ہے ان کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا تو انہیں بھی وہی حق دیا جائے گا جو ایک مسلمان کو دیا جائے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ غلام خرید سکے اور غلام بھی نہیں ہے کہ آزاد کر سکے، اور سامنے والے معافی کرنے کو بے تیار نہیں، تو کیا کرے؟ اسلامی قاضی اسے کیا کہے گا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا طریقہ بتلایا آسان۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے کہ غلطی سے قتل ہوا یا پھر پیسے کھلا کھلا کے اسے غلطی کا قتل جو ہے وہ بنوایا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ حکیماً، اللہ حکمت والا ہے، دنیا میں سزا نہیں دے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو قیامت میں اس کا حساب ہوگا، چاہے وہ کسی کا بھی قتل۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسلام کی عظمت نصیب فرمائے۔ یا قتل کی 8 قسمیں ہیں، لیکن وہ بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، درخواست کرتا ہوں اپنے اسلامی عدالتوں سے، شریعت اسلامیہ کے مطابق جو عدالتیں ہیں اور وہاں قاضی مفتیان موجود ہے اور ان عدالتوں کو سرکاری طور پہ رجسٹریشن حاصل ہے، ان کے اندر اپنے معاملات کو پیش کیجیے تاکہ آپ کو بھی تشفی ہو اور صلح اور دلوں کا جوڑ باقی رہے، اور معافی جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ عمل میں آئے اور امت میں جوڑ پیدا ہو، نفرتیں نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اور اپنی حکومت کے زمانے میں تمام گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ خاندانی مسائل کو خاندان والوں ہی سے حل کروایا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔